بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوست کا یسرا نیٹ ورک چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ شب برات وہ مقدس رات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلہ مبارک یعنی برکتوں والی رات کے نام سے ذکر کیا ہے، اور یہ لیلہ مبارک شعبان المبارک جیسے مہینہ میں واقع ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم اور شب برات کی احادیث مبارکہ اور روایات میں بہت زیادہ اہمیت و فضیلت آئی ہے۔ اس مبارک رات کے بہت سے نام ہیں۔ اس کو لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات کے نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بخشش و مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، توبہ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس رات میں آئندہ سال کی اموات و پیدائش لکھی جاتی ہے۔ اس رات میں بندوں کے رزقوں کی بھی تقسیم کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال و افعال آسمان پر لے جائے جاتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس بخشش و مغفرت، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور اس کی برکات و ثمرات سے مشرک، کینہ پرور، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے یعنی ان کے حقوق پورے نہ کرنے والا، والدین کا نافرمان، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا، بدکار عورت، تہبند پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا یعنی متکبر، زانی اور شرابی محروم رہتا ہے، جب تک کہ یہ سب ان چیزوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو درست نہیں کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شب جمعہ، نمبر 2 جمعہ کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان یعنی شب برات کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتے ہیں، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے کہ جس کے دل میں بغض ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت ڈال کر مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کافروں کو مہلت دیتے ہیں، اور کینہ پروروں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ وہ کینہ پروری چھوڑ نہ دے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں یعنی شعبان کی 15ویں شب یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔
اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کے مقررہ روزی اتاری جاتی ہے۔ مشہور تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں درج ہے ان کے روحوں کو قبض کرنا۔ لیکن کوئی باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھنے کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے عائشہ، جن لوگوں نے اس سال میں مرنا ہوتا ہے ملک الموت ان کے نام اس مہینہ میں لکھ لیتا ہے، اس لیے مجھ کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرا نام بھی اس فہرست میں جس وقت لکھا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب کی بزرگی باقی سب مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر مجھے بزرگی دی گئی ہے، اور رمضان المبارک کی بزرگی باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی بزرگی و عظمت اور فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے اور اس کے عظمت و فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں اس بات کو دوست اور محبوب رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ شب برات کی عظمت و فضیلت کے بارے میں جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی ایسا۔ شب برات میں قبرستان جا کر اپنے عزیز و اقارب اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اس رحمت و برکت اور بخشش و مغفرت والی رات میں خوب عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا اور تکبر، عناد، حسد، بغض، کینہ، شراب نوشی، زناکاری اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کو ختم کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری کے ساتھ گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت، جہنم سے پناہ اور جنت الفردوس کے لیے دعائیں کرنا ہوں گی۔ اس مبارک رات کو آتش بازی، کھیل تماشے کی نظر کرنا انتہائی بدبختی کی علامت اور ہندوانہ رسومات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اور اس کی بے پایہ بخشش و مغفرت سے دور کرنے کی مترادف ہے۔